السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو فطرت کا حصہ ہیں اور شریعت نے ان کاموں کو عین فطرت کے مطابق کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے اوپر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی مصیبتوں میں اور بلاؤں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے بیت الخلاء میں جانا۔ ہر بندہ، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، دن میں پتہ نہیں کتنی بار بیت الخلاء جاتا ہے، لیکن بیت الخلاء جاتے وقت چند غلطیاں ایسا کرتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی غلطی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اکثر کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ واش روم میں جاتے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ واش روم جو ہے شیطانوں کے اڈے ہیں، وہاں شیاطین بستے ہیں، تو ان شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔ عورتیں عام طور پہ جن بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، جن کا چکر ہے، جی سحر کا چکر ہے، فلاں عامل صاحب آ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو، اس قسم کی جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اکثر واش روم میں دعا نہ پڑھ کے داخل ہونے سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سر ڈھانک کے نہ جانا۔ واش روم میں ہمیشہ سر ڈھانک کے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے واش روم جایا کرتے تھے، تو یہ بھی مستقل سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سر نہ ڈھانپنے کی وجہ سے دو تکلیفیں، دو بیماریاں انسان کو لگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان نسیان کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھول جانا، آسان سی بات کو بھول جانا۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہم جو اتنی نہیں آسان بات ہوتی ہے بھول جاتے ہیں اور بار بار بھول جاتے ہیں۔ تو واش روم میں سر ڈھانپ کے جانے سے یہ بیماری ختم ہوتی ہے اور سر نہ ڈھانپ کے جانے سے بیماری لگتی ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ اور دوسری بیماری لگتی ہے بالوں کا جھڑنا۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ واش روم میں بغیر سر ڈھانپے چلا جائے گا اس کو بیماری لگ جائے گی، بال اس کے جھڑیں گے۔ آج کل بہت سارے نوجوان ہیں، ان کے سر گنجے ہو رہے ہیں، بال ان کے گر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی دوائیاں کر رہے ہیں۔ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، بال جھڑنا کم ہو جائیں گے۔ تیسری غلطی پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا، یہ حدیث میں منع ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا تو بالاتفاق تمام ائمہ کے ہاں صحیح نہیں ہے۔ پیٹ کر کے بیٹھنا، چاہے وہ جنگل ہے، چاہے واش روم ہے، چاہے کسی کمرے میں کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، پیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے احناف کے مسلک کے مطابق۔ چوتھی غلطی، پیشاب سے ہم اٹھنے میں جلدی کرتے ہیں، ابھی تک قطرے باقی ہوتے ہیں، وہ قطرے کپڑوں پہ لگتے ہیں، کپڑے پلیت ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمارا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، پھر عبادات جو ہے ہماری ادا ہی نہیں ہوتی۔ پیشاب کرتے ہوئے اطمینان حاصل کر لیں، اچھے طریقے سے شرمگاہ کو ہلا جلا کے یا اندر چہل قدمی کر کے یا اٹھ بیٹھ کے جس طریقے سے بھی ہو سکے اچھی طرح استبراء کر لیا جائے، اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ اب کوئی قطرہ باقی نہیں ہے۔ خاص طور پہ مرد حضرات اس کا اہتمام کریں۔ نوجوان اکثر جو ہے واش روم میں گئے اور اتنی جلدی واپس آ جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں انہوں نے استنجا کیا ہے کہ نہیں۔ وہاں اطمینان سے بیٹھے رہیں، اچھی طرح پاکی حاصل کریں، قطرے خوب خارج کریں، کوئی ڈھیلا وغیرہ استعمال کریں، ٹشو وغیرہ استعمال کریں، جیسا بھی ہو، پھر اطمینان سے استنجا کر کے اٹھیں۔ اکثر نوجوانوں نے پینٹ پتلون پہنی ہوتی اور وہ صحیح اتارتے بھی نہیں ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، پھر وہ جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ قطرے کپڑوں پہ لگتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، پھر نماز نہیں ہوتی۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑی سخت وعید آئی ہے، عذاب قبر اسی پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوگا، اس لیے احتیاط کریں۔ اور پانچویں غلطی یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا، جہاں غسل کرنے کی جگہ ہے وہاں پیشاب کرنا، یہ بھی خلاف سنت ہے اور اس سے وسوسے کی بیماری لگتی ہے۔ یہ وسوسے کی بیماری بہت سخت بیماری ہے اور یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، بات بات پہ وسوسہ ہو جانا۔ یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ اطمینان حاصل نہ ہونا، کوئی کام کیا ہے وسوسہ وہ پتہ نہیں صحیح ہوا ہے کہ نہیں، دوبارہ کرنے لگ جانا۔ جیسا کہ انسان وضو کر رہا ہے اور اس کو وسوسہ لاحق ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ جگہ میری خشک ہے، دوبارہ اس کو دھوئے جا رہا ہے، یا غسل کر رہا ہے، غسل خانے میں گھنٹے گھنٹے کھڑا ہے، غسل کر رہا ہے، اس کو اطمینان ہی حاصل نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں میں پاک ہوا ہوں یا نہیں۔ اس قسم کی بیماریوں کا لگ جانا، تو یہ ہوتی ہے وسوسے کی بیماری۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسے کی بیماری لگتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ چھٹی غلطی یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا، سنت بھی یہی ہے۔ ہاں کسی کو کوئی بیماری ہے، گھٹنوں کا مریض ہے، یا کوئی واش روم ایسی ہے جیسا کہ شہروں میں انگریزی واش روم بنے ہوئے ہیں، ہاں جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، یا کوئی ایسی ترتیب ہے تو پھر تو مجبوری ہے۔ یا کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر پیشاب کر رہا ہے، وہاں گندی جگہ ہے، بیٹھے گا تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو وہاں کھڑے ہو کے کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتواں کام جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے وہ ہے واش روم سے نکلنے کی دعا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واش روم سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی،
اس کے اندر گناہوں سے مغفرت مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اس کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے اطمینان کے ساتھ مجھے فارغ کر دیا۔ بہت سارے ایسے آدمی ہیں جن کو پیشاب جو بڑی مشکل سے آتا ہے، اس کام کو کرتے ہوئے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اللہ نے آسانی کے ساتھ یہ معاملہ میرا حل کر دیا ہے، اس کے اوپر انسان شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، اس دعا کا بھی عام طور پہ ہم اہتمام نہیں کر رہے۔ تو یہ 7 موٹی موٹی غلطیاں میں نے شمار کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی واش روم میں جانے کے اور نکلنے کے بہت سارے آداب ہیں۔ یہ 7 غلطیاں دور کر لی جائیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، ورنہ چاہیے تو یہ کہ تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے بیت الخلاء میں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔